واسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ سورۃ بروج سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس سے نصیحت لینے کی کوشش کی تھی، اور تقریباً نصف صورت ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے، اور وہ بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کی نصیحت بالکل اس کی سرفیس کے اوپر موجود ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی تفسیر اور علمی نکات جاننے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلکہ اس سے پہلے جو مضمون ہے اس سے جوڑ لیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک وہ لوگ کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ قرآن مجید اگر ایک اینگل سے جائزہ لیا جائے تو قرآن مجید کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ یہ جنت کا راستہ بتاتا ہے، جنت کی طلب پیدا کرتا ہے اور جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اور جنت کے راستے کا خلاصہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر کو مان لو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو اڈاپٹ کر لو۔ پیغمبر کو ماننا ایمان ہے، اور پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا یہ عمل صالح ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور صالح اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ گھر ہم سب کی ضرورت بھی ہے، اور ہم سب کو گھر پسند بھی ہے، اور ہم گھر بدلتے بھی رہتے ہیں۔ فیصل آباد کے رہنے والے اکثر لوگ کبھی پکی ماڑی میں یا گرو نانک پورے میں رہتے تھے، پھر یا تو فیملی بڑی ہو گئی تو انہیں بڑے گھر میں موو ہونا پڑا، یا اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے تو وہ گھر بیچ کر کھلے گھروں میں آئے، پیپلز کالونی میں چلے گئے، یا سمنا آباد میں چلے گئے، یا غلام محمد آباد میں چلے گئے۔ بنیادی فرق
گرو نانک پورے کے یا پکی ماڑی کے گھر میں اور پیپلز کالونی کے گھر میں یہ تھا کہ گرو نانک پورے کا گھر چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں پرائیویسی نہیں تھی. چھتیں تو تمام گھروں کی ملی ہوئی تھی، دونوں اطراف سے بھی، اور پچھلے گھر کی چھت بھی ساتھ ہی تھی، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی دیوار ہے جس کو بڑے آرام سے پھلانگا جا سکتا ہے. پھر گھر میں جو بیٹھک ہے، ڈرائنگ روم ہے یا فرنٹ روم ہے، اس کا دروازہ گلی میں کھلتا ہے، اور ہر دو افراد جو گلی میں سے گزر رہے ہیں ان کی گفتگو بیٹھک میں بیٹھ کر سنی جا سکتی ہے. تو لازماً بیٹھک میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی باہر سنی جا سکتی ہے. تو ایک پرائیویسی کے نہ ہونے کا احساس تھا جو کہ پیپلز کالونی کے گھر میں نہیں تھا. پیپلز کالونی کا گھر سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤس تھا. ایک طرف سے تو وہ اٹیچ تھا دوسرے گھر کے ساتھ، لیکن دوسری طرف ایک گلی تھی، اس میں کھڑکیاں کھلتی تھی، اور سامنے ایک گیٹ تھا. گیٹ کے بعد ایک پھر کھلی جگہ ہے، پھر ویرانڈا ہے، پھر رہنے کے کمرے شروع ہوتے تھے. تو ایک پرائیویسی کا احساس تھا. پھر اور اللہ نے وسعت دی اور پیپلز کالونی کے گھر کی ویلیو بڑھ گئی، تو اس 10 مرلے کے مکان کو بیچ کر آپ کو کھلے علاقے میں ایک کنال کا گھر بنانے کی گنجائش نکل آئی. اب یہاں آ گئے. یہ گھر کیا تھا؟ یہ ڈیٹیچڈ ہاؤس تھا، یعنی چاروں طرف سے کسی دوسرے گھر کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں تھا. سامنے بھی ایک فرنٹ یارڈ ہے، پیچھے بیک یارڈ ہے، ادھر بھی گلی ہے، ادھر بھی گلی ہے. پھر اور وسعت اللہ تعالیٰ نے دی تو پھر ہم موو ہوئے اور کھلے گھروں میں. 4 کنال کا گھر اور وسعت ہوئی تو 4 ایکڑ کے گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیے. بنیادی فرق کیا تھا؟ یعنی جدھر بڑھ رہا ہے انسان وہ کیا ہے کہ چاروں طرف سے باغیچوں میں گھرا ہوا گھر. اور وہ گھر کیا ہی کہنے کہ اگر وہ کینال پر واقع ہو یا دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے واقع ہو، اور نہیں تو کوئی جھیل ہی ہو، اور اگر اور کوئی جھیل نہیں ہے تو آپ خود وہاں پر کوئی سوئمنگ پول بنا لیں، کوئی چھوٹی سی جھیل بنا لیں، ایک پل ہو جو اس میں سے گزر رہا ہو. یہ سارے گھروں میں آپ چلے جائیں، آپ کو یہ سب کچھ جو ہے ملے گا. اور پھر قرآن مجید کی جنت کی ڈسکرپشن پڑھ لیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر رہا ہے، ہم اسی کو دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو بار بار قرآن مجید میں ذکر ہے جنت کے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہریں کس طرح کی ہیں، وہ پائپ لائنز کو نہریں کہا گیا ہے یہاں پر. یہ تو بھی تو نہریں ہی ہیں نا. گرم پانی کی نہر ہے نیچے، ایک ٹھنڈے پانی کی نہر ہے، ایک تازہ پانی کی نہر ہے، اور ایسی نہریں جو ہیں وہ دودھ اور شہد کی بھی ہو سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ کھلی نہریں ہوں. دودھ کی کھلی نہر ہو لیکن دودھ صاف ہو، شراب کی کھلی نہر ہو لیکن شراب صاف ستھری ہو، شہد کی کھلی نہر ہو اور وہ صاف ستھری ہو، نتری ہوئی شہد ہو. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے گا، اللہ ہمیں لے جائے تو پھر جا کر ہم ایگزیکٹلی دیکھ سکیں گے کہ وہ کیا چیز ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں اس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایسا گھر بنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں آ گئے ہیں اور یہ اپنا گھر ہے، کرائے کا نہیں ہے، یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں ہمیں. لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام یا ان کا کوئی نائب اللہ تعالیٰ کی وارنٹ لے کر آئے گا تو پھر ہمیں وہ موقع نہیں دے گا کہ ہم سنبھل سکیں. آنن فانن ہم اس گھر سے نکال دیے جائیں گے اور پھر ہماری ڈیڈ باڈی رہ جائے گی جس کو ہمارے بچے جو ہیں وہ چارپائی کے اوپر لٹا کر مٹی میں جا کے دفن کر کے آئیں گے. تو یہ بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ گھر کے جو ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اس میں سے کوئی نہیں نکالے گا. اور اس دنیا میں جو بھی گھر ہم بناتے ہیں ان سب کی سوچ سے بھی اونچا وہ گھر ہوگا. کس قسم کی اس میں لگژری ہوگی، کس قسم کی اس میں تعیشات ہوں گے، کیسی کیسی اس میں آسانیاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات بے فکری ہوگی.
ٹینشن کوئی نہیں ہوگی، پریشانی کوئی نہیں ہوگی، انسان کو احساس محرومی نہیں ہوگا کہ وہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے۔ جو جی چاہے گا وہ تو پہلے سے موجود ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم کچھ چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ہم دنیا میں بھی بہت سی کامیابیاں پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، کچھ کامیابیوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہمیں محرومی کا احساس رہتا ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی وہ ہے۔ اس سے سورۃ تغابن میں کہا گیا کہ ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ دنیا میں بھی جیت بھی ہوتی ہے، ہار بھی ہوتی ہے، ملتا بھی ہے، چھنتا بھی ہے، حاصل بھی ہوتا ہے اور نہیں حاصل بھی ہوتا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ دے دیا وہ ہے اصل میں کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی دنیا میں پکڑ جو ہے یہ بڑائی کی ایک علامت ہے، بڑا سردار اس کی پکڑ ہوتی ہے اور چھوٹے کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ پھر سرداروں کے مقابلے میں حکومت جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے، جو کہ عام طور پر ہمارے ملکوں میں ہوتی نہیں ہے، لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ حکومت کی رٹ جو ہے وہ مضبوط ہو اور وہ بڑے سے بڑے وڈیرے کو، بڑے سے بڑے سیاستدان کو، بڑے سے بڑے سرمایہ دار کو اور بڑے سے بڑے خاندانی آدمی کو بھی وہ پکڑ سکے۔ دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ بڑی سے بڑی حکومتیں جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جگہ پر بے بس ہوتی ہیں جا کر، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی مجرم بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ کے جا نہیں سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیشی کو اوائڈ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو 100 طریقے ہیں نا، آپ کو نیب بلا رہا ہے تو بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، آپ کو FIA بلا رہی ہے تو بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بلا رہا ہے اس کو بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی کو بھی اوائڈ نہیں کی جا سکتا، پکڑ تو بہت دور کی بات ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ آسمان زمین یہ کائنات کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اب وہ پہلی دفعہ پیدا کیا اس نے تو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، لیکن ایک غلط فہمی ہمارے دلوں میں ہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا۔ بیچ میں ہم جو ہماری آج تک کی تحقیق ہے جو بدلتی رہتی ہے، اس کے مطابق سیل ایک دفعہ مر جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کیا نئے سیل بنانے پر قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی سیل مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کو سب طریقے آتے ہیں۔ انہ ہوا یبدئ ویعید، بے شک وہی ابتدا کرنے والا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے، اور وہی دہرانے والا ہے۔ اعادہ کہتا ہے دہرانے کو، اعادہ یعید وہی لفظ ہے، ہوا یبدئ ویعید، وہی پہلی بار کرتا ہے اور وہی دہرائے گا، دوبارہ کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بڑا بخشنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے جو غلط فہمیاں شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرنے والا ہے، اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی سخت ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ان میں سے ہر چیز جو ہے جب حد سے بڑھ جائے تو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں صرف ایک ہی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ تو بہت سزا دینے والا ہے، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے،
تو پھر بھی ایک ایکسٹریم پہ انسان چلا جاتا ہے کہ چونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چونکہ میں کوئی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، کیونکہ مجھ سے کوئی باغیانہ حرکت ہو گئی ہے، لہذا میرے بخشے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو بھی انسان کا ذہن نیگیٹو سائڈ پہ جاتا ہے کہ اب برباد تو ہو ہی گئے، اب اور کیا ہونا ہے، اور کرو۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ستیہ ناش تو ہو ہی گیا، اب سبا ستیہ ناش صحیح۔ اسی طرح اگر انسان کا فوکس صرف اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عنایت، اس کی مہربانی، اس کی شفقت، اس کی مغفرت کی طرف ہو جائے تو بھی انسان جو ہے وہ جری ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ اور کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور بھی جب ایک طرف سے انسان پر آ جائے اور وہ دوسرا پہلو انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور ہو، اس کی بخشش کا تصور ہو، یا اس کے پکڑے جانے کا تصور ہو، یہ دونوں ہی خطرناک ہیں، دونوں ہی غلط ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مہربانی کا تصور ہے، اس پر تو قرآن مجید کی ایک سورت کو مرکزی مضمون بنایا گیا ہے۔ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورت الانفطار۔ اس میں ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری نوک پلک سواری، ہر اعتبار سے تمہیں بیلنس کیا۔ کیوں کیا؟ ایسے بیکار چھوڑنے کے لیے؟ کلا بل تکذبون بالدین، نہیں، اصل میں تم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا سہارا لے کر بدلے کو جھٹلانا چاہتے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صرف ایک ہی بات کو کنسیڈر کرنا ہے۔ اس صورت میں دیکھیے دونوں آ رہے ہیں۔ پہلے آیا ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ و یعید، اور ساتھ ہی وہو الغفور الودود، اور وہ بڑا بخشنے والا، پیار کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، عرش کا مالک اور بڑا گلوریس، باعزت۔ بعض قراتوں میں یہ المجید ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں عزت والا عرش ہوگا۔ مفہوم دونوں کا زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن ایک میں مجید اللہ کی صفت ہے، جیسے یہاں پر عام جو قرات ہم پڑھتے ہیں قرات حفص کے اندر یہ دال کی پیش کے ساتھ ہے ذو العرش المجید، لیکن ایک دوسری قرات میں یہ ذو العرش المجید ہی ہے کہ عزت والے عرش کا مالک۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت نرم بھی ہے۔ تو اب کس موقع پر اس نے اپنی بخشش کا اظہار کرنا ہے اور کس موقع پر اس نے اپنی شدت کا اظہار کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ یہاں اس نے محبت، شفقت اور مغفرت کا اظہار کرنا ہے، اور اس موقع پر اس نے سختی کا اظہار کرنا ہے اور کسی کو پکڑنا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑی نرمی کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا یا ہمارے ساتھ صاف سختی کا معاملہ کرے گا، ہم میں سے کس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گا، کس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، اے نبی کیا آپ تک پہنچی لشکروں کی خبر؟ کون سے لشکر؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون کے لشکروں کی خبر اور قوم سمود کے لشکروں کی خبر۔ قرآن مجید میں ان دونوں کا بار بار تذکرہ ہے۔ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے، یہ ان کی طاقت کا عالم تھا، یعنی آج کی زبان میں کہیے تو بم پروف گھر تھے۔ لیکن ایک ایسا دھماکہ ہوا، ایک ایسا زلزلہ آیا، ایک ایسی زوردار آواز آئی کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے رہ گئے۔
اور فرعون جس کا نام ہی میخوں والا مشہور تھا، اور اس کی دو ایکسپلینیشن دی جاتی ہیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی فوج اتنی زیادہ تعداد میں تھی کہ صرف اس کے خیموں کی جو قلعے تھے، میخیں تھیں، وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے لیے بھی ایک فوج چاہیے تھی کہ جس پر صرف خیموں کے قلعے جو ہے وہ رکھے جاتے تھے، چند لوگ اسے اٹھا کر نہیں جا سکتے تھے. لاجسٹکس اتنے زیادہ ہے تو پھر خیمے بھی اتنے زیادہ ہیں، پھر اس کے لاجسٹکس سارے کے سارے اتنے زیادہ ہیں. اتنے ہی جتنے خیمے زیادہ ہوں گے اتنے قلعے زیادہ ہوں گے، جتنے خیمے زیادہ ہوں گے اتنی رسیاں زیادہ ہوں گی، جتنے خیمے زیادہ ہوں گے اتنے ہی ان کے بانس زیادہ ہوں گے. تو یہ سب کے سب جو ہیں کہ جب فوج کی مقدار بڑھے گی، تعداد بڑھے گی، تو پھر اس کے لاجسٹک بھی بڑھ جائیں گے. تو یہ فرعون کی طاقت کا عالم تھا. بعض دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑا ظالم حکمران تھا اور یہ زندہ انسانوں کے جسموں میں کیل گاڑ دیا کرتا تھا. اس کو میخوں والا، کیلوں والا فرعون کہا جاتا ہے. تو دونوں کیا ہیں؟ طاقت کی علامت ہے. اگر آپ کی فوج بڑی ہے تو بھی وہ طاقت کی علامت ہے، اور آپ بڑے سخت ہیں اور ظلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مخالفین کے جسموں میں کیل گاڑ دیتے ہیں تو بھی کیا ہے؟ آپ بڑے سخت ہیں، بڑے مضبوط ہیں، بڑے طاقتور ہیں. ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کہا جائے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب. لیکن کافر جو ہیں وہ جھٹلانے پر اڑے ہوئے ہیں. فرعون کے تذکرے پر، بنی اسرائیل کے تذکرے پر، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر قرآن مجید کا کوئی تقریباً 1/10 یا 1/11 حصہ مشتمل ہے. آپ جدھر جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. پہلے پارہ ہو، دوسرا پارہ ہو، 5واں پارہ ہو، 7واں پارہ ہو، 8واں پارہ ہو، 10واں پارہ ہو، موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے. اور یہ انجام بھی ہر شخص جو قرآن مجید کو تھوڑا بہت پڑھتا ہے اسے پتا ہے کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں ڈبو دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جھٹلایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا. بل الذین کفروا فی تکذیب. لیکن کافر وہ جھٹلانے ہی پر تلے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط. اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. یعنی کوئی بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مخالف، وہ اللہ تعالیٰ کی گھیرے سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون کہاں ہے، کون کہاں مورچہ لگائے ہوئے، کون کہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. اور کس کو کیسے پکڑنا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یعنی مختلف اقوام پر اللہ تعالیٰ کے جو عذاب آئے ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں. یعنی شروع ہو جائیے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی بارش ہو سکتی ہے کہ جو پہاڑوں کو بھی کور کر لے. ہو گئی. پھر قوم عاد کو دیکھیں کہ اتنی تیز آندھی چلی کہ جس میں بڑی بڑی لکڑیاں جو ہیں وہ اٹھا کے پھینک دی گئیں، اور انسانوں کو بھی ایسے پھینکا گیا اٹھا اٹھا کے کہ جیسے وہ لکڑی کے کھجور کے سوکھے تنے ہوں. یہ قرآن مجید میں اسلوب اختیار کیا گیا ہے، ایسے پھینک دیا گیا. پھر قوم سمود کا معاملہ کہ زلزلہ آیا اور اس سے اور ساتھ ایک دھماکہ ہوا، وہ اپنے ان مضبوط گھروں کے اندر پوندے منہ پڑے ہوئے رہ گئے. قوم لوط جو ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ فرشتوں نے وہ پوری کی پوری بستیوں کو اٹھایا اور اوپر جا کر ان کو الٹ دیا، اور جو سردار تھے ان کے بڑے بڑے ان پر پتھر پھینکے کہ جن کے بارے میں الفاظ قرآن مجید کے یہ ہیں کہ وہ ماد تھے مسومہ. یعنی جیسے میزائل ہوتا ہے نا کہ میزائل کو پروگرام کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ کو ٹارگٹ کرے گا، یا یہ فلاں چیز کو جا کے ہٹ کرے گا، یا یہ فلاں شخص کو جا کر ہٹ کرے گا. تو وہ جو پتھر برسائے گئے تھے وہ مٹی کے پتھر، اینٹ مٹی ہوتی ہے جس کو پکا کر پتھر بنا لیا جاتا ہے. تو ایسی کوئی چیز تھی کہ وہ مٹی کے پتھر تھے، لیکن جس شخص کو جا کر لگتے تھے وہیں پر اس کو ہلاک کر دیتے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون
اپنی ساری تمکنت کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ پیچھے آیا. یہ بھاگ کے جاتے کہاں ہیں؟ یعنی بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر نکل رہے تھے. راتوں رات نکلے، لیکن بہرحال مخبری ہو گئی. اور یہ بھی کیا تھا، اس کی طاقت کا ایک مظہر تھا کہ اس کے جاسوس جو ہیں وہ ہر جگہ پھر رہے تھے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. اب اس نے پیچھا کیا اپنے خاندان اور اپنے تمام لشکروں سمیت بنی اسرائیل کا. آگے سمندر آ گیا. اب بنی اسرائیل کے جو بڑے تھے، بزرگ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا، آزادی آزادی آزادی. جنگے پر بیٹھے نہیں سے ہوئے تھے، روٹی تو لب رہی تھی. جیسے آج بھی ہے نا، ہمارے بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ انگریز کے وقت کو بڑا یاد کرتے ہیں. حالانکہ آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ یاد کرتے رہتے ہیں کہ انگریز کے دور میں ایسا ہوتا تھا، انگریز میں ایسا ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا. اسی طرح بنی اسرائیل کے جو بزرگ تھے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا، لالو مزے آزادی دے. اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا مار سمندر میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے عصا مارا تو سمندر تقسیم ہو گیا دو حصوں میں. یعنی پانی کا ایک تودہ یہاں کھڑا ہو گیا اور پانی کا ایک تودہ یہاں کھڑا ہو گیا، اور درمیان میں گیلا نہیں خشک راستہ بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس میں اتر گئے اور نکلتے نکلتے وہ پار کرنا شروع کر دیا. فرعون نے دیکھا، اچھا، تو فرعون نے بھی اپنی فوج سمیت اسی خشک راستے پر اتر گئے، وہ بھی اور چلنا شروع کر دیا. ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر پار کر کے آگے گیا، اور ادھر پوری فوج فرعون کی وہ بالکل سمندر کے اندر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، اور آنے واحد میں سب کے سب ڈوب گئے. فرعون کو ہوتا آیا تو ایسے باہر نکلا، اس نے کہا کہ جی میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا. تو قرآن مجید میں بڑی خوبصورتی سے کہا گیا ہے آلان. آلان کہتے ہیں اب کو، اور وہاں آلان کیا اب؟ یہ اس کو آپ یوں سمجھیں نا کہ پنجابی میں کہ ہون اٹس ٹو لیٹ ناؤ. پہلے آج تک تو مخالفت کرتا رہا موسیٰ کی اور انکار کرتا رہا موسیٰ کو اللہ کا رسول ماننے سے، تو اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھے طریقے سے ہلاک کر دیا. آج بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ طریقے ختم نہیں ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیسے کس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں. 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھی 3 لاکھ، اور جو ایکچولی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے، ختم ہو گئے. جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. کوئی شخص جو ہے وہ یہاں سے بھی اٹھ کر گیا تھا اور وہیں پر آ کر اسی بستر پر آ کر بھاری پتھر گر گیا، اللہ نے بچا لیا. اور کوئی جو ہے وہ کہیں اور سے اٹھ کے یہاں بیٹھا تھا اور اس پر آ کر کوئی پتھر گر گیا، مکان گر گیا، چھت گر گئی. تو اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ بہت لمبے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے ہلاک کرنا چاہتا ہے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بل ہوا قرآن مجید، نہیں، یہ قرآن بڑی شان والا ہے. وہی لفظ مجید جو پہلے آیا تھا وہی دوبارہ آ گیا، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بڑا گلوریس قرآن ہے، یہ بڑا عزت والا قرآن ہے. فی لوح محفوظ، ایک محفوظ تختی بھی لکھا ہوا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. آپ کا جو کلام ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن جو ہی آپ الفاظ نکالتے ہیں منہ میں سے تو پھر وہ باہر نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے پہلے لوح محفوظ میں آیا. یہ ایک بڑی سیکرڈ اور بڑی محفوظ تختی ہے کہ جس پر یہ قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور اسی کو جو لوح محفوظ ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. بڑا سیکرڈ ڈاکیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ.
اور سارے فرشتوں کو بھی اس تک ایکسس نہیں ہے. جو بڑے مقدس اور بہت پاک فرشتے ہوتے ہیں ان کو اس تختی پر ایکسس ہوتی ہے. تو اس قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے یہ اس قرآن مجید کی ٹرو کاپی ہے. اصل قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ اٹر ہوئے الفاظ تو پہلے جو انہوں نے شکل اختیار کی اس کائنات میں وہ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے الفاظ کی تھی. اس کے بعد پھر لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان دنیا میں منتقل کیا اور پھر آسمان دنیا سے یہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ 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 نازل ہوا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا کئی طریقوں سے. یہ کاغذ پر بھی لکھا گیا. اولاً تو کسی کاغذ وافر مقدار میں موجود نہیں تھا, پتوں پر لکھا گیا. اور اونٹ کی جو پیچھے اسکیپولا کی ہڈی ہوتی ہے یہ بھی ایک ڈاکومنٹ کے طور پر استعمال ہوتی تھی محفوظ کرنے کے لیے, اس پر لکھا گیا. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ اس کو کاغذ پر منتقل کیا گیا اور پھر اس کو مجلد کیا گیا بین الدفتین. دفہ کہتے ہیں جلد کو, تو 2 جلدوں کے درمیان اس کو لایا گیا. لیکن اس کے مختلف حرکات تھی. اس کی حرکات تو لکھی نہیں جاتی تھی, زبر زیر پیش تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے, لیکن اس کی مختلف قرأت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت, اور لکھنے کے مختلف طریقے سے. مثال کے طور پر ایک ہی لفظ جو ہے وہ الف کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے اور کھڑے زبر کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے. اب اگر غور سے دیکھیے گا آج گھر جا کر کہ سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین جو ہے وہ میم کے کھڑے زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے, اسی لیے اس کی دوسری قرأت ملک یوم الدین بھی ہے. آپ مصری قرأتوں کی جب قرأت سنیں گے تو وہاں پر کبھی وہ مالک یوم الدین کبھی ملک یوم الدین کہتے ہیں. تو ملک کے معنی بادشاہ, مالک کے معنی مالک, تو دونوں قرأتیں تو ہیں. لیکن اب اس کو لکھا کیسے جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھ کے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوایا تھا, تو پھر ایک جو تحریر تھی اس پر جمع کیا اور پھر اس کی ساری کاپیاں کروا کر جو ہے مختلف جو بھی علاقے تھے ان کے اندر ان کو بھیجا. تو یوں پھر یہ قرآن مجید محفوظ ہو گیا. پھر اس کو حفاظ نے یاد کیا کہ بالفرض والمحال اگر کوئی بہت بڑا باغی, قرآن مجید کا کوئی بڑا دشمن, دین کا بڑا دشمن, اپنی طاقت کے بل بوتے پر جتنے بھی لکھے ہوئے قرآن مجید ہیں کاغذوں کے اوپر جلدوں کے اندر ان سب کو تلف کرا دے, پھر بھی یہ قرآن محفوظ رہے گا. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بعض چیزیں ملتی ہیں ان میں چائنا کے بارے میں ملتا ہے کہ چائنا میں یہ قرآن مجید جو ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا, گورنمنٹ نے بین کر دیا تھا اور ختم کر دیا تھا, لیکن حفاظ چائنا میں بہت ہے. یعنی حفاظ نے اپنے حافظے سے بچوں کو یاد کروایا ہے قرآن مجید, اور وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں. آپ کسی کا جا کر ٹیسٹ لے لیں کسی بھی حافظ کا, انشاءاللہ آپ کو وہ یہی سنائے گا. تو یہ تو وہ ذرائع ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کے کتنے ذرائع اختیار کیے ہیں, وی ہیو نو آئیڈیا. یعنی آج سے 2 سال پہلے تک جب تک میں نے سوشل میڈیا پر وہ خبر نہیں پڑھی تھی تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ چائنا میں بھی قرآن مجید محفوظ ہے. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ وہاں پر انہوں نے مذہب کا بالکل دیش نگالا دے دیا اور وہاں مذہب کے نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے. لیکن ایک صاحب جو چائنا گئے, جمعہ پڑھنا تھا, وہ پریشان پھر رہے تھے, تو بہرحال ایک دو سیدھا سی مسجد انہیں مل گئی تو وہاں چلے گئے. وہاں ایک آدمی انہیں لے گیا مہمان بنا کر اپنے گھر, اور اس نے قرآن مجید سنایا ان کو. ان کا بتایا ظاہر اشاروں سے کہ جی ہم پر پابندی ہے لیکن قرآن مجید ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے. بل ہوا قرآن مجید, کوئی نہیں, اصل میں یہ قرآن یہ عزت والا بڑی شان والا قرآن ہے, گلوریس قرآن ہے. فی لوح محفوظ, ایک محفوظ تختی کے اندر, لوح محفوظ کے اندر. تو اصل میں وہاں ہے تو گم تو نہیں ہوا. اگر بالفرض محال ادھر ادھر سے گم ہو بھی جائے تو کوئی اور ذریعہ ہوگا
جس سے وہاں پر بھی کاپی ہوا ہے. یعنی لوح محفوظ کی ایک کاپی یہ ہے. لوح محفوظ کی بے شمار کاپیاں جو ہیں آپ کو دائیں بائیں مسجد کے اندر ملتی ہیں. بے شمار محفاظ ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ جو ہیں سوشل میڈیا پر مختلف قراتیں سنتے ہیں، لیکن معجزے سے کم نہیں ہے کہ کوئی افریقہ کا قاری جب قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے تو بھی یہی قرآن ہوتا ہے، اور کوئی جنوبی امریکہ کے اندر قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے تو بھی یہی قرآن ہوتا ہے. کوئی آسٹریلیا کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی قرآن ہے، اور افغانستان میں یا تاجکستان میں پڑھ رہا ہے تو بھی یہی قرآن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ ہے جو اس نے لیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یقینا ہم ہی نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کی نصیحت اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہم اس کی عملی تصویر سب کے سب بن جائیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.